السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ البقرہ آیات 249 تا 266۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب چلا طالوت لشکر لے کر تو اس نے کہا، بے شک اللہ آزمائش کرے گا تمہاری ایک دریا سے، سو جو شخص پیے گا اس میں سے تو وہ نہیں ہے میرا ساتھی، اور جو نہ پیے گا اسے تو وہ بے شک میرا ساتھی ہے۔ ہاں اگر کوئی بھر لے چلو بھر اپنے ہاتھ سے، مگر پی لیا انہوں نے اس میں سے سوائے گروہ قلیل کے ان میں سے۔ پھر جب پار ہوا دریا سے وہ خود اور اہل ایمان جو اس کے ساتھ تھے تو کہنے لگے، نہیں ہے مقابلے کی طاقت ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر سے۔ کہنے لگے وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ انہیں حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے کہ بارہا ایک گروہ قلیل غالب آیا ہے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور جب مقابل آئے وہ جالوت اور اس کے لشکر کے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب فیضان کر ہم پر صبر کا اور جمائے رکھ ہمارے قدم، اور فتح عطا فرما ہمیں کافر لوگوں پر۔ پس شکست دے دی انہوں نے کافروں کو اللہ کے اذن سے، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، اور عطا کی اس کو اللہ نے سلطنت اور حکمت، اور سکھایا اس کو جو کچھ چاہا۔ اور اگر نہ ہٹاتا رہتا اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے تو نظام بگڑ جاتا زمین کا، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے اہل عالم پر۔ یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں تم کو ٹھیک ٹھیک، اور یقیناً تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ یہ سب رسول فضیلت دی ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے ہم کلام ہوا اللہ، اور بلند کیے بعض کے مرتبے، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد کی ہم نے اس کی روح القدس سے۔ اور اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ جو ان رسولوں کے بعد ہوئے، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی تو ان میں سے ایمان لے آیا اور کسی نے کفر اختیار کیا۔ اور اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے یہ لوگ آپس میں، لیکن اللہ کرتا ہے وہی جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو دیا ہم نے تم کو، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن کہ نہ ہوگی سودے بازی جس میں، اور نہ دوستی اور نہ ہی سفارش، اور جو اس کے منکر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ جاوید ہے، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے اسے بھی جو بندوں کے سامنے ہے، اور وہ بھی جو ان سے اوجل ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ ذرا بھی اس کے علم میں سے مگر جس قدر وہ چاہے۔ حاوی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر، اور نہیں تھکاتی اس کو نگہبانی ان دونوں کی، اور وہی ہے برتر اور عظیم۔ نہیں کوئی زبردستی دین کے معاملہ میں، بے شک صاف طور پر الگ ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ سو جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ پر، تو یقیناً اس نے تھام لیا ایک ایسا مضبوط سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اللہ حامی و مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں جو نکالتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف۔ یہی لوگ ہیں اہل دوزخ، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا نہیں غور کیا تم نے اس شخص پر جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، اس بنا پر کہ عطا کر رکھی تھی اللہ کو اس نے سلطنت، اس بنا پر کہ عطا کر رکھی تھی اس کو اللہ نے سلطنت، جب کہا تھا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ تو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، ذرا نکال لا تو اس کو مغرب سے۔ سو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ جو کافر تھا، اور اللہ نہیں دیا کرتا ہدایت بے انصاف لوگوں کو۔ یا اسی طرح کیا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی سے جبکہ وہ اوندھی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، تو اس نے کہا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کے مرنے کے بعد؟ تو مردہ رکھا اس کو اللہ نے 100 برس تک، پھر دوبارہ زندہ کیا اسے، اور پوچھا کتنی مدت پڑے رہے ہو تم؟ وہ بولا رہا ہوں میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ رہے ہو تم 100 برس۔ اب ذرا دیکھو اپنے کھانے کو اور پانی کو کہ سڑے بسے نہیں، اور دیکھو اپنے گدھے کو بھی، اور یہ اس لیے کہ بنائے ہم تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے۔ لو دیکھو اس کی ہڈیوں کو کس طرح اٹھا کھڑا کرتے ہیں ہم ان کو، پھر چڑھاتے ہیں ان پر گوشت۔ چنانچہ جب نمایاں ہو گئی حقیقت اس پر تو بول اٹھا میں جانتا ہوں کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کہا تھا ابراہیم نے
اے میرے رب دکھا مجھے کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو۔ فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ فرمایا اچھا تو لے لو 4 پرندے اور مانوس کر لو انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر پکارو انہیں، چلے آئیں گے وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ اگائے 7 بالیں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ ہے بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں پھر نہیں جتاتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان اور نہ ستاتے ہیں، ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک میٹھا بول اور درگزر کرنا بہتر ہے ایسی خیرات سے جس کے پیچھے ہو ایذا رسانی، اور اللہ غنی بھی ہے اور بردبار بھی۔ اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقات احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور انہیں ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو، اس پر ہو تھوڑی سی مٹی اور برسے اس پر زور کا میںہ اور چھوڑ جائے اسے بالکل صاف چٹان، نہیں حاصل ہوتا انہیں کچھ بھی صلہ اپنی کمائی کا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافروں کو۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو اونچی جگہ پر، پڑے اس پر زور کی بارش تو لائے وہ پھل دگنا، اور اگر نہ پڑے اس پر زور کی بارش تو ہلکی پھوار، اور اللہ تمہارے عملوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، بہہ رہی ہوں اس میں نہریں، اس کے لیے ہوں اس میں باغ ہر قسم کے پھل، اور آلیا ہو اسے بڑھاپے نے اور ہو اس کی اولاد ناتواں، پھر آ پڑے باغ پر ایک بگولا آگ کا بھرا ہوا اور وہ جل کر رہ جائے۔ اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم غور و فکر کرو۔